خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا گویا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے سلسلہ غضب الہی عز و جل میں عنوان ہے قرض دبا لینا، قرض نہ دینا۔ اس کے بارے میں ہم سنیں گے۔ یہ گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ سرایت کر چکا ہے کہ لوگ قرضے لے لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، پھر اس پر بعض جگہوں پر جھگڑے ہو جاتے ہیں، بعض جگہ قتل ہو جاتے ہیں، پھر ان قتلوں پر مقدمے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں پھر ایک قرضہ نہ دینے کی وجہ سے کتنے جرائم بڑھ جاتے ہیں اور کتنے لوگ ان جرائم کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ نیت کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک آدمی فوت ہو گیا، ہم نے اسے غسل اور کفن دیا اور خوشبو لگائی، پھر ہم اسے سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر حاضر ہوئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھائیے۔ پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک قدم چلے، پھر فرمایا، کیا اس پر قرض ہے؟ ہم نے عرض کی، جی ہاں، اس کے ذمے 2 دینار ہیں۔ کتنے؟ صرف 2 دینار۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم واپس چلے گئے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی ذمہ داری لے لی، تو ہم دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا 2 دینار میرے ذمے ہیں۔ تو شاہ ابرار ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق قرض خواہ کا حق پورا کر دیا گیا ہے اور اب میت اس سے بری ہے۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، جی ہاں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر اس کے بعد ایک دن استفسار فرمایا، ان 2 دیناروں کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی، آقا وہ شخص تو کل فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنے والے کل
اسے یعنی قرض خواہ کو لوٹا دینا۔ حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی آقا میں نے وہ ادا کر دیے ہیں، تو رسول انور صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اس کا جسم عذاب سے بری ہو گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، اگرچہ یہ بات صحیح ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقروض کی نماز جنازہ نہیں ادا فرمائی، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ یعنی ختم ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی نماز جنازہ ادا فرمائی ہے، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ المعجم الکبیر میں ہے، حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 شخص ایسے ہیں جو جہنمیوں کو ان کی اذیت پر مزید تکلیف دیں گے۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے جہنمیوں کی اذیت میں اضافہ ہوگا۔ وہ حمیم اور جحیم کے درمیان دوڑیں گے، ہلاکت اور تباہی کو پکاریں گے، اور جہنمی ایک دوسرے سے کہیں گے یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا۔ ان 4 میں سے پہلا شخص وہ ہوگا جس پر انگاروں کا تابوت معلق ہوگا، دوسرا اپنی انتڑیوں کو گھسیٹ رہا ہوگا، تیسرے کے منہ سے پیپ اور خون بہ رہا ہوگا، چوتھا آدمی اپنا گوشت کھا رہا ہوگا۔ یہ جو سب سے پہلا تھا تابوت والا، اس کے بارے میں فرمایا تابوت والے سے کہا جائے گا رحمت الہی عز و جل سے دور اس شخص کو کیا ہے کہ اس نے ہماری تکلیف کو اور زیادہ کر دیا؟ تو وہ بتائے گا کہ میں وہ بدنصیب ہوں جو اس حال میں مرا تھا کہ میری گردن پر لوگوں کا بوجھ تھا جسے پورا کرنے کے لیے میں نے کچھ نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صاحب قرض اپنے قرض کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا اور اس حال میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں تنہائی کی فریاد کر رہا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ مرنے کے بعد اس حالت میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ اس پر ایسا قرض ہو جسے اس نے پورا نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے تلف کرنے کے ارادے سے لوگوں کا مال لیا اللہ تعالیٰ اس پر تلف کر دے گا، یعنی نہ ادا کرنے کی توفیق ہوگی، نہ بروز قیامت قرض خواہ راضی ہوگا۔ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی آدمی اس عزم سے قرض لیتا ہے کہ ادا نہ کرے گا تو وہ اللہ تعالی سے چور بن کر ملے گا۔ استغفر اللہ۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا جو بھی آدمی کسی آدمی سے کوئی چیز خریدے اور اس کی قیمت ادا نہ کرنے کی نیت ہو تو وہ خائن مرے گا۔ کیسے مرے گا؟ خائن مرے گا، اور خیانت کرنے والا جہنمی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس حال میں مرا کہ اس پر درہم یا دینار قرض تھا اور اس قرض کو اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا کیونکہ اس دن درہم یا دینار نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے کتنا ڈرنے کا مقام ہے کہ بندہ قرض ہی بری نیت سے لے کہ میں نے اس کو ادا ہی نہیں کرنا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خائن ہو کر، چور ہو کر حاضری دے گا۔ اگر آج تک ہم نے کوئی اس طرح کا عمل کیا ہو کہ بھئی ہم نے قرض لے لیا
اور پھر ہماری نیت ٹھیک نہیں. آئیے توبہ کر لیجیے. اللہ تبارک و تعالی توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے اور جلدی سے جلدی اس کو ادا کرنے کی نیت بھی فرما لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ اچھی نیت کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی مدد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کو ادا کرنے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی مقروض کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دے، جب تک وہ ایسے کام میں نہ پڑے جس سے اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہو. یعنی اللہ تبارک و تعالی مقروض کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی ایسی میت لائی جاتی جس پر قرض ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دریافت فرماتے کیا اس نے اپنے قرض کو پورا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ اگر کہا جاتا کہ اس نے پورا کرنے کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو اس کا جنازہ پڑھاتے، ورنہ فرماتے اپنے رفیق کی نماز جنازہ پڑھو. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر فتوحات کے دروازے کھول دیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں مومنین کے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، لہذا جو قرض کی حالت میں مر گیا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جس نے مال چھوڑا وہ ورثاء کے لیے ہے. آپ نے سنا کہ آمینہ کے لال شہنشاہ خوش خصال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جو قرض کی حالت میں مر گیا اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے. آئیے سنیے الترغیب و ترہیب میں ہے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے قرض دو قسم کے ہیں. نمبر ایک جو اس حال میں مرا کہ اس کی قرض ادا کرنے کی نیت تھی تو میں اس کا ولی ہوں، میں اس کا وارث ہوں، میں اس کی طرف سے ادا کروں گا. نمبر دو جو اس حال میں مرا کہ اس کی ادائیگی کی نیت نہ تھی تو یہ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس دن درہم یا دینار نہ ہوگا. یعنی جس کی نیت سیدھی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیسے مہربان ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ بھی مہربان ہے. آئیے سنیے کنز العمال میں ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ادائیگی کی نیت سے قرض لیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دے گا، یعنی قرض خواہ کو راضی کر دے گا. اور جس نے ادا نہ کرنے کے ارادے سے قرض لیا اور مر گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے ارشاد فرمائے گا تو نے یہ گمان کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے حق کو دبانے کی وجہ سے پکڑوں گا نہیں؟ بس اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور دوسرے کی نیکیوں میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو دوسرے کے گناہ لے کر اس پر ڈالے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کے لاڈلے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن کا قرض پورا کرے گا وہ یہ ہیں. نمبر ایک جس کی قوت اللہ تعالیٰ کے راستے میں کمزور تھی لہذا اس نے قرض لیا تاکہ اس کے ذریعے اپنے اور اللہ تعالیٰ کے دشمن پر قوت حاصل کر لے. دوسرا آدمی جس کے ہاں کوئی مسلمان فوت ہو جائے اور قرض لیے بغیر اس کو کفن دفن نہ کر سکے. نمبر تین وہ شخص جسے غیر شادی شدہ رہنے کا خوف ہو لہذا اس نے اپنے دین پر خوف کرتے ہوئے نکاح کر لیا تو ان تمام کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ میرا رب کریم عز و جل ان کا قرض ادا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قربان جائیں حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خزانچی سے فرمایا کرتے جاؤ میرے لیے قرض لے آؤ کیونکہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ ایک رات بھی ایسی گزاروں جس میں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ نہ ہو، کیونکہ میں نے شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان سنا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی مقروض کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ قرض ادا کر دے، جب تک وہ ایسے کام میں نہ پڑے جسے اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہو۔ حضرت سیداتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توجہ ان کے کثرت سے قرض لینے کی جانب کرائی گئی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، آمینہ کے لال رسول بے مثال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، میری امت میں سے جس کسی نے قرض لیا پھر اس کی ادائیگی کی کوشش کی لیکن ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو میں اس کا ضامن ہوں۔ جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ اس کا ادا کرنے کا ارادہ بھی ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کی طرف سے ادا کر دیتا ہے۔ جب ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پوچھا گیا کہ آپ اس قدر قرض کیوں لیتی ہیں، ارشاد فرمایا، جناب سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس بندے کی بھی قرض ادا کرنے کی نیت ہوتی ہے اسے اللہ تعالی کی طرف سے مدد حاصل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا، میں اسی مدد اور نصرت کی طلب میں رہتی ہوں۔ اور امام طبرانی رحمت اللہ کی تعالی علیہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور رزق کا وسیلہ عطا ہوتا ہے، لہذا میں وہ رزق کا وسیلہ لینے کے لیے قرض لیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ہوگا، میرا رب عز و جل میرے ساتھ ہوگا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، نیت سیدھی ہونی چاہیے۔ زندگی ہے، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرض کئی بار لیا۔ قرضہ لینا برا نہیں ہے لیکن نیت صاف ہونی چاہیے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار قرض لیا، آئیے اس کا واقعہ سنیے۔ حضرت سیداتنا خولہ زوجہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک آدمی کی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک وسق یعنی 60 صاع کھجوریں قرض تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کو حکم دیا اسے ادا کرے۔ اس نے کم کھجوریں ادا کی تو اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ انصاری نے کہا، کیا تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، اور کون ہے جو شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عادل ہو؟ ہائے ہائے، یہ سن کر حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا، اس نے سچ کہا، مجھ سے زیادہ کون عدل کرنے کا حقدار ہے؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کو پاک نہیں کرتا جس کا کمزور طاقتور سے اپنا حق پریشان ہوئے بغیر وصول نہیں کر سکتا۔ پھر ارشاد فرمایا، اے خولہ رضی اللہ تعالی عنہ، شمار کرو اور اسے پورا ادا کرو۔ جو قرض دینے والے سے اس حال میں جدا ہوا، اے میرے مقروض اسلام بھائیوں، یہ الفاظ اپنے دل کی تختی پر لکھ لو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قرض دینے والے سے اس حال میں جدا ہوا کہ وہ اس سے راضی تھا تو اس کے لیے زمین کے چوپائے، سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں۔ اور فرمایا، جو بندہ قدرت کے باوجود اپنے قرض دینے والے سے ٹال مٹول کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر دن اور رات اس کا گناہ لکھتا ہے۔ اے وہ لوگوں جو تجوریوں میں پیسے رکھنے کے باوجود اپنے قرضے ادا نہیں کرتے ہو، اچھے خاصے بینک بیلنس کے باوجود قرض خواہ کو دھکے کھلاتے ہو، کل آنا، پرسوں آنا، آن لائن کروا دوں گا، چیک دے دوں گا، پھر جھوٹے چیک دے دیتے ہو، بینک میں کچھ بھی نہیں پھر چیک دے دیتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، کیوں ٹال مٹول کرتے ہو؟ اگر تمہارے پاس واقعتاً نہیں ہے تو شریعت بھی تمہارا ساتھ دیتی ہے کہ تم اس سے مہلت مانگ لو، اور شریعت اس کو بھی سکھاتی ہے کہ ابھی جس کے پاس نہیں ہے اس کے ساتھ نرمی کی جائے۔ لیکن اگر تمہارے پاس رکھے ہوئے ہیں تو پھر جیب بھر کے کیا کرو گے؟ ادا کیوں نہیں کرتے؟ آؤ میں تمہیں ایک حدیث پاک سناؤں، ڈر جاؤ۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرض کی ادائیگی میں مالدار کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے۔
اور جب تم میں سے کسی کو مالدار شخص کا حوالہ دیا جائے تو وہ اسی سے مانگے۔ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قدرت رکھنے والے کا ٹال مٹول کرنا اس کے مال اور سزا کو جائز کر دیتا ہے۔ کیا جائز کر دیتا ہے؟ یعنی لوگوں سے اس کی ٹال مٹول اور برے معاملے کا ذکر کرنا جائز ہے، کیونکہ مظلوم کے لیے صرف ظالم کے اس ظلم کا ذکر کرنا جائز ہے جو ظالم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور اسے قید کرنا یا مارنا بھی جائز ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، معلوم ہوا کہ قرض بہت بڑا بوجھ ہے۔ جو لوگ ادائے قرض میں ٹالم ٹول کرتے ہیں ان کو بیان کردہ حکایت سے ڈر جانا چاہیے، اور قرض خواہ یعنی جس سے قرض لیا ہے اس کو اپنے پاس دھکے کھلانے کے بجائے خود اس کے پاس جا کر شکریہ کے ساتھ اس کا قرض ادا کر دینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جھوٹ موٹ آج کل کرتے ہوئے موت آ جائے اور قبر میں جان پھنس جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، پھر اللہ تعالی کی راہ میں قتل کیا جائے پھر زندہ ہو، اور اس کے ذمے قرض ہو تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، کوئی مسلمان مقروض فوت ہو جائے تو عزیزوں کو چاہیے کہ فوراً اس کا قرضہ ادا کر دیں تاکہ مرحوم کے لیے قبر میں آسانی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک تمہارا رفیق جنت کے دروازے پر اپنے قرض کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، اگر تم چاہو تو اس کا قرض پورا ادا کرو، اور اگر چاہو تو اسے عذاب کے حوالے کر دو۔ تو جن کے عزیز فوت ہو جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ صرف جائیداد پر قبضہ نہ کریں، اپنی وراثت جو حصے میں آئی اس کو لے کر دائیں بائیں نہ ہو جائیں، بلکہ علماء سے رابطہ کر کے مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر جو اس کا مطلب کہ شرعی حل بنتا ہے پہلے اس کا قرض بھی تو ادا کیا جائے۔ امیر اہل سنت ترغیب دلاتے ہیں کہ کیا ہی اچھا ہو کہ نماز جنازہ پڑھانے سے قبل امام صاحب یا کوئی اسلامی بھائی اس طرح اعلان فرما دیا کریں، مرحوم کے اہل خاندان اور دوست احباب توجہ فرمائیں، مرحوم نے اگر زندگی میں کبھی آپ کی دل آزاری یا حق تلفی کی ہو تو ان کو معاف فرما دیجئے، انشاءاللہ عز و جل مرحوم کا بھی بھلا ہوگا اور آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ آپ کا اگر مرحوم پر قرض ہو اور وہ معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا۔ وقت پر قرضہ ادا کر دو، پھرو مت قول سے، وقت پر قرضہ ادا کر دو، پھرو مت قول سے، جھوٹ مت بولو، بچو بیکار ٹالم ٹول سے۔ تو قرضہ لینا بری بات نہیں ہے، لینا پڑ جائے تو لے لیجئے، لیکن نیت سیدھی رکھیے، ورنہ آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چور بن کر، خائن بن کر بندہ حاضر کیا جائے گا، اور جس کی نیت سیدھی ہوگی انشاءاللہ عز و جل میرا رب عز و جل اس کے قرضے کی ادائیگی کا اعلان فرما چکا، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قرضے کی ادائیگی کا اعلان فرما چکے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ لواحقین کو بھی بعد میں اس کے ساتھی جو دنیا میں زندہ رہ جاتے ہیں ان کو بھی ترغیب دلا دی کہ تم چاہو تو اپنے بھائی کا قرضہ پورا ادا کر دو، تم چاہو تو اسے عذاب کے حوالے کر دو، یعنی اس کا قرضہ ادا کر دو، معنی یہ ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں جو جامع ترمذی میں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی روح اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، یعنی اپنے اچھے مقام سے روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرض پورا ادا کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے قرضے خدا کرے کہ اتر جائیں، جہاں تک ہو سکے قرضہ کم لیا جائے،
جہاں تک ہو سکے. خدا را اپنے قرضے ادا کیجئے، کوئی چیز بیچ کر دینی پڑتی ہے دے دیجئے، اپنے سر پر بوجھ نہ رکھیے، جھگڑوں کا سبب مت بنیے، معاشرے میں آگ لگنے کا سبب مت بنیے، خاندان کے بگاڑ کا، خاندان میں جھگڑے کا، خاندان کی جدائی کا سبب مت بنیے، خاندان کے اکٹھ کا اور ان کے مل جانے کا ذریعہ بن جائیے. قرضہ دے کے فارغ ہو جائیے، کم از کم ٹینشن تو اترے گی. لیکن یاد رکھیے قرضہ اتارنے کے لیے سود مت لیجیے گا کہ یہ اور مصیبت اور آفت آ جائے گی. اللہ تبارک و تعالی جتنے میرے مسلمان بھائی دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بھائی مسلمان بہنیں مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے، سب کے قرضے اتر جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خدائے قہار ہے غضب پر کھلے بدکاریوں کے دفتر بچا لو آ کر شفیع